حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا 5 سالہ دور خلافت بہت ہی پرآشوب رہا۔ شورشوں، جنگوں اور بغاوتوں نے امیر المومنین کو الجھائے رکھا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کی طرز حکمرانی اور اپنے گورنروں کو دی جانے والی ہدایات آنے والے تمام زمانوں کی حکومتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ گو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم 5 سال تک مسند خلافت پر فائز رہے، لیکن اس عرصے میں آپ نے جہاں فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے عملی کوششیں کی، وہیں طرز حکمرانی اور عدل و انصاف کی راہ میں حائل آفتوں سے لڑتے رہے۔ حضرت علی کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ میں مختلف گورنروں کے نام لکھے گئے خطوط بھی موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کی حکمرانی چاہتے تھے۔ مصر کے گورنر مالک اشتر کو لکھے گئے خط میں آپ فرماتے ہیں کہ مالک اشتر، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور نفس کی خواہشات کو کچل دو۔ لوگ اس وقت تمہارے معاملات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح تم لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے تھے، اور تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ نیک کردار لوگوں کی شناخت ان کے ذکر سے ہوتی ہے جو لوگوں کی زبان سے جاری ہوتا ہے، لہٰذا تمہارا محبوب ترین ذخیرہ صالح اعمال ہونا چاہیے۔ رعایا کے ساتھ محبت، رحمت اور مہربانی کو اپنے دل کا شعار بنا لو، اور خبردار ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ مت بن جانا۔ مخلوقات خدا کی 2 قسمیں ہیں، ایک تمہارے دینی بھائی اور ایک خلقت خدا یعنی تمہارے جیسے بشر ہیں، لہذا خلقت خدا کی خطائیں اس طرح معاف کرو جس طرح تم خدا سے مغفرت کی امید رکھتے ہو، اور خبردار اپنے نفس کو خدا کے مقابلے میں نہ لا کھڑا کرنا، کیونکہ لوگوں میں بہرحال کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان پر پردہ پوشی تمہاری ذمہ داری ہے، اسی لیے جو غلطیاں تمہارے سامنے ہوں انہیں لوگوں پر ظاہر مت کرنا۔ تمہاری ذمہ داری عیب کی اصلاح ہے، غیب کے معاملات کا فیصلہ کرنے والا خدا ہے، جو بات تم پر واضح نہ ہو اس سے انجان بن جاؤ، اور ہر چغل خور کی تصدیق میں عجلت نہ برتو، کسی بخیل کو مشورے میں شامل نہ کرو، وہ تمہیں فضل و کرم کے راستے سے ہٹا دے گا، اسی طرح بزدل انسان سے مشورہ نہ کرنا، وہ ہر معاملے میں تمہیں کمزور بنا دے گا۔ خبردار نیک اور بد کردار تمہارے سامنے یکساں نہ ہوں، ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا جس کے قابل اس نے اپنے آپ کو بنا رکھا ہو، کسی شخص کو ایسے کام پر مجبور نہ کرنا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ بصرہ کے گورنر حضرت عثمان بن حنیف نے ایک دعوت میں شرکت کی تو حضرت علی نے فرمایا، اے ابن حنیف، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا ہے، اور تم لپک کر پہنچ گئے، اور رنگ رنگ کے عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے گئے، اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے گئے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کرو گے جہاں سے فقیر اور نادار دھتکارے جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی چادریں اور 2 روٹیوں پر کنات کر لی۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا کرو کہ پرہیزگاری، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ حضرت علی سے ان کے بھائی حضرت عقیل نے مال کا مطالبہ کیا تو آپ نے دہکتا ہوا انگارہ ہتھیلی پر رکھ دیا اور کہا کہ تم دنیا کی آگ سے خوفزدہ ہو گئے اور مجھے اس آگ کے در پے کرتے ہو جسے اللہ نے اپنا غضب کہا ہے۔ عدل و انصاف کے اتنے بڑے دائی تھے کہ ابن ملجم سے ضربت کھانے کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہے، اور میرے قاتل کو مرنے کے بعد فقط ایک ضرب ہی لگانا۔ اعتزاز حسن، ڈان نیوز، اسلام آباد۔